کیونکہ اگر ہم پودوں کے لیے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی گوڈی کرتے ہیں، اسے کھاد دیتے ہیں، اسے یہ دیتے ہیں، اسے وہ دیتے ہیں تاکہ یہ پھلدار ہو جائے، تو آج مجھے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا پودا پھل دے رہا ہے، میرا جانور بچے دے رہا ہے، میرے تمام چیزیں جن کے اندر پروڈکٹیوٹی نظر آنی چاہیے وہ ترقی کر رہی ہیں اور اپنا پھل دے رہی ہیں، اور میں پھل نہیں دے رہا، تو یہ سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ زبور کی کتاب میں 73 زبور ایسے ہیں جنہیں داؤد نے تحریر کیا، لیکن اگر آپ نے زبور کی کتاب پوری پڑھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں بنی کورہ کے لکھے ہوئے مزامیر آپ کو ملیں گے، اس میں آپ کو مرد خدا موسیٰ کی دعا ملے گی، سلیمان کا زبور ملے گا، ایتان ازراخی کا، ہیمان ازراخی کے مزامیر ملیں گے۔ تو یہ جو طویل ترین کتاب ہے کتاب مقدس کی، اس کے 150 ابواب میں سے 73 ایسے ابواب ہیں جن کے اوپر، یا 73 ایسے زبور ہیں جن کے اوپر سرنامے ہیں، اور ان سرناموں میں لکھا ہے کہ یہ کس کا زبور ہے۔ 73 مزامیر ایسے ہیں جنہیں داؤد نے تحریر کی، اور 50 مزامیر ایسے ہیں یا زبور ایسے ہیں جنہیں دوسرے مصنفین نے تحریر کیا، لیکن 27 مزامیر ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس نے تحریر کیے، کیونکہ ان کے اوپر سرناموں میں کوئی نام لکھا ہوا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی اس بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ میں اکثر مزامیر پہ چھوٹے سے حروف کے اوپر، چھوٹے سے حروف میں کچھ لکھا ہوتا ہے، داؤد کا مزمور، ایتان ازراخی کا مزمور، ہیمان ازراخی کا مزمور، بنی کورہ کا مزمور۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بائبل سوسائٹی نے نہیں لکھی، وہ جو چھوٹی سی تحریر اوپر لکھی ہے وہ دراصل خداوند کے کلام کا حصہ ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زبور کس نے تحریر کیا۔ لیکن 27 ایسے مزامیر ہیں جن کے اوپر کچھ نہیں لکھا کہ انہیں کس مصنف نے تحریر کی۔ اس لیے جو کتاب مقدس کے استاد ہیں، جو یہودی ربی ہیں یا پرانے عہد نامے کے بڑے بڑے استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن مزامیر کے اوپر یہ نہیں لکھا یہ کس نے لکھے ہیں، وہ مزامیر بھی دراصل داؤد کے زبور ہی ہیں، اور ان میں سے ایک زبور ہے جسے چنا گیا 150 ابواب میں سے، 150 زبوروں میں سے چنا گیا، اور اسے زبوروں کی کتاب کے دروازے کی طرح پہلے زبور کے طور پر یہاں پر رکھا گیا، جس کی تلاوت آپ نے خداوند کے کلام میں سے سنی۔ اور یہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ مبارک۔ میں جب اس لفظ کو دیکھ رہا تھا تو عبرانی زبان میں بڑا عام سا ایک لفظ ہے، باروک۔ باروک کا مطلب ہوتا ہے برکت یا مبارک ہونا، لیکن جب اس لفظ کو میں نے دیکھا تو یہ لفظ ہی بڑا عجیب ہے۔ اس لفظ کو یہاں پر بڑے منفرد طریقے سے استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ عام طور پر برکت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہی نہیں، بلکہ اس کو یہاں استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ایسا بندہ جس سے برکت کبھی دور ہی نہیں ہوتی، ایسا بندہ جو ہر وقت مبارک ہے، اس کے پاس خدا کی برکت ہے، اور وہ ہمیشہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے تب تک وہ مبارک ہے، کیونکہ اس کے پاس خدا کی برکت ہے۔ اور میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مبارک یا بابرکت انہیں سمجھتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ان لوگوں کو سمجھتے کہ یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس شاید اچھے گھر نہیں ہیں، اچھی زندگی نہیں ہے، اچھے لباس نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں،
اچھا کاروبار نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بابرکت نہیں، لیکن یہ انسانی پیمانے ہیں۔ بابرکت دراصل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوں، بابرکت وہ ہوتا ہے، مبارک وہ ہوتا ہے جس کے اندر خداوند کی برکت موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر سے برکت نکلتی ہے۔ جب وہ لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس میں کوئی خاص بات ہے، آپ سے مل کے بڑی برکت ملتی ہے، آپ سب دعا کرتے مجھے برکت ملتی ہے۔ آپ ایک ایسے بندے کے لیے پاس جا کر امریکہ کے ویزے کی دعا کرواتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور میرے ویزے کے لیے دعا کرو، وہ خود کبھی لاہور سے باہر نہیں گیا ہوتا، لیکن وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کئی دفعہ خدا آپ کو برکت دیتا ہے اور آپ کے لیے رستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ اس کے پاس تھا اور اس نے دیا، اس لیے کیونکہ وہ مبارک تھا اور اس کی برکت آپ کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ کئی دفعہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ بابرکت ہوتے ہیں، جن کے اندر خداوند کی برکت ہوتی ہے، تو یہ پانی کی طرح ہوتی ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو وہ کچھ چھلکتا ہے، پھر اس کی برکت اس میں سے نکلتی ہے، کلام کی صورت میں، دعا کی صورت میں، باتوں کی صورت میں، نصیحت کی صورت میں، پھر اس کی برکت نکل کے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس سے لوگ برکت پاتے ہیں۔ یہ حالت ہونی چاہیے خدا کے لوگوں کی، یہ حالت ہونی چاہیے خدا کے ہر فرزند کی، ہاں وہ بیٹا ہے ہاں وہ بیٹی۔ یہاں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا، A man knows the company he keeps۔ جیسے دوست آپ کے ہوتے ہیں، جیسے لوگوں میں آپ رہتے ہیں، جیسے آپ کے مشیر ہوتے ہیں، آپ کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ بن جاتے ہیں۔ ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا، جو برکت کے ساتھ خداوند کی تعریف کرتا تھا، جو فارغ وقت میں اپنے خداوند کی پرستش میں لگا رہتا تھا، جب وہ جاک کے جولیت کو یا جاتی جولیت کو مار کر شکست دے کر ایک سورما کی صورت میں سامنے آتا ہے، تو اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر وہ بنی اسرائیل کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو ایک عظیم الشان قوم بنا دیتا ہے۔ اس کا بیٹا سلیمان اچھے مشیروں کی وجہ سے دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن سلیمان کا بیٹا غلط مشیروں کی وجہ سے اس پوری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور اس کے سلیمان کے بیٹے کے دور میں بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے لوگوں کی صلاح ہے ہمارے ساتھ، کیسے لوگوں کو ہم نے مشیر رکھا ہوا ہے، کیسے لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ بہت ضروری۔ اگر آپ کے دوست غلط ہوں گے تو آپ کتنے بھی عقل مند ہو، کچھ عرصے بعد آپ بھی اپنے دوستوں کی طرح سوچنا شروع کر دیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کے مشیر ہمیشہ درست لوگ ہونے چاہیے۔ جتنے زیادہ غلط لوگوں کی سنیں گے، اتنے زیادہ آہستہ 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 غلط ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہ چناؤ ہمارا ہے۔ آپ داؤد بادشاہ کی طرح بننا چاہتے ہیں یا سلیمان کی طرح بننا چاہتے ہیں یا سلیمان کے بیٹے کی طرح بننا چاہتے ہیں جس نے باپ دادا کا بنایا ہوا سب کچھ مٹی میں ملا دیا اور ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ چناؤ ہے، یہ ساری کی ساری زندگی آپ کی چناؤ کے اوپر ہے۔ آپ کیا چنتے ہیں؟ اگر آپ درست چنیں گے آپ کی زندگی ٹھیک ہوگی، اگر آپ غلط چنیں گے تو آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آج جب باؤ جی نے، بھائی عامر شہزاد نے مجھے اوپر بٹھایا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے خاندان کی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی۔ میرے جو نانا جی تھے وہ پشاور میں کیتھیڈرل میں صبح صبح جاتے تھے 5 بجے اور وہ یہ پلپٹ کے سامنے صفائی کرتے ہوتے تھے، صرف پلپٹ کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا، چرچ میں اس کو صاف رکھنا، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ جب تک زندہ رہے وہ یہ کرتے ہوتے تھے، روزانہ صبح جاتے۔ یہ برکت ان سے چلی اور یہ آج
اس برکت کا نتیجہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے اندر برکت ہوگی تو وہ آپ کی نسلوں تک پہنچے، اور اگر آپ کے اندر برکت نہیں ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں تک پہنچے لیکن ہماری نسلوں تک نہ پہنچے۔ اس لیے پہلی چیز جو میں نے خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے، مبارک ہے۔ کون مبارک ہے؟ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اس لیے اپنے صلاح کار، اپنے دوست چنیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی، ہم اپنے ہمسائے اور اپنے رشتہ دار نہیں چن سکتے۔ یہ بات درست ہے۔ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے خدا نے آپ کو بھیجا ہے، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ پڑوسی بھی خدا نے آپ کو دیے ہیں، لیکن اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن ان لوگوں کو بدل سکتے ہیں جو آپ کے مشیر ہیں، جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، جن کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اس طرح کی دیگر چیزوں میں جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ چن سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہونے چاہیے۔ وہ جیسے ہوں گے ہم ویسے ہی بنتے چلیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسری آیت، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ جو مبارک شخص ہے، جو بابرکت شخص ہے، وہ اندر سے کھوکھلا نہیں ہوگا، اندر سے کھوکھلا نہیں ہوگا۔ جب پودا لگایا جاتا ہے تو کئی پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی دینا پڑتا ہے، پانی کہیں سے لا کے ان کو دینا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خداوند کے کلام پہ غور کرنے والا ہے، خداوند کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے والا ہے، تو پھر اسے کبھی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی مدد کرے، کیونکہ خدا اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ گرمیوں کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، جب بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے نا تو ہم کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ہم اپنا کم از کم سر چھپا سکیں۔ سر کے اوپر جب دھوپ لگتی ہے نا تو کہیں تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سائے کے نیچے ایسے اپنی گردن کر لیتے ہیں کہ کم از کم سر جو ہے اس کے اوپر دھوپ نہ پڑے۔ لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا اور موقع مل جائے تو پھر ہم آہستہ آہستہ اپنی گردن، اپنا جسم، اور اگر ضرورت پڑے اور جگہ مل جائے تو کبھی کبھی ہم کسی دیوار کے ساتھ ہی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ دھوپ سے کسی طریقے سے بچ جائے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پہ ہمیں بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں پنکھا ہو تو وہ اس سے بھی بڑی برکت محسوس ہوتی ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں اے سی لگا ہو تو وہ اس سے بھی بڑی برکت محسوس ہوتی ہے۔ میں آج صبح جب خداوند کے حضور بیٹھا تو میں نے خداوند کی پرستش شروع کر دی۔ تو میں خداوند کی پرستش کر رہا تھا تو خداوند نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد دلائی کہ آپ کتنے خداوند کے قریب ہیں۔ کیا آپ کا سر خدا کی حضوری میں ہے؟ کیا آپ پورے کے پورے خدا کی حضوری میں ہیں؟ کیا آپ ہر طرح سے خدا کی حضوری میں ہیں؟ کیا آپ ہر وقت خدا کی حضوری میں ہیں؟ یا صرف وہ جیسے گرمی میں ہوتا ہے کہ جب چرچ آئے تو سر جو ہے اس کو دھوپ سے بچا لیا، باقی سارا جسم دھوپ میں۔ کئی مرتبہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ذہن تو خدا کی طرف ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم بالکل ویسے ہی جیسے گرمی میں تھوڑی دیر سائے میں کھڑا رہنے کے بعد دوبارہ ہم دھوپ میں چلے جاتے ہیں، ویسے ہی جب ہم واپس دنیا میں جاتے ہیں تو خداوند کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ آپ کو کہتے ہیں او بھائی تو تے گرجے جانا ہے، تو کہیں بھی گل کرنے، آپ ایماندار ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ فلاں شخص ہیں، آپ کتاب مقدس کے پڑھنے والے ہیں، آپ خدا کو ماننے والے ہیں، آپ چرچ جانے والے ہیں، آپ ایلڈر ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے جیسے اسے ندی کے کنارے پہ لگایا گیا ہو، اس کا تعلق پانی سے ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ندی جاری رہے گی وہ قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے جب تک
ہم یہ دنیا ہے، تب تک ایماندار قائم رہے۔ تو بات ہے جی کہ اندر سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اندر سے درخت کو کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو سڑکوں پہ بہت بڑے بڑے درخت گرے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی ڈالیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہرے پتے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ زمین پہ آندھی یا طوفان کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ باہر سے تو سرسبز ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ اندر سے مضبوط ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے پہلی بات ہمیں مبارک ہونا ہے، اچھے صلاح کار ڈھونڈنے ہیں۔ دوسری بات ہمیں اندر سے سرسبز ہونے کی ضرورت ہے، اندر ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ باطن کے اوپر کام کریں، اپنی روح کی تازگی کے لیے کام کریں۔ اگر آپ کی روح تازہ ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب کچھ خدا بدل کے رکھ دے۔ اور اگر روح ہی اندر خاموش ہوگی، روح ہی خدا سے جدائی کی حالت میں ہوگی، آپ کی روح ہی اندر بجھی ہوئی بیٹھی ہوگی، تو پھر آپ کی زندگی میں تر و تازگی کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ اپنے وقت پر پھلتا ہے، وہ پھلدار ہے۔ جب بھی کسی درخت کے اوپر پھل کا موسم آتا ہے تو مالک کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اسے پھل دینا چاہیے، اور جو درخت اس وقت پھل نہیں دیتا تو اسے اکثر کاٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ لگاتار اپنے آپ کو اسی طریقے سے رکھتا ہے کہ وہ بے پھل رہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر 1 سال اس کے اوپر پھل نہ آئے، 2 سال نہ آئے، تو پھر اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ایک کیاری میں ایک لیمن کا، نیبو کا درخت پودا بلکہ، تو وہ پھل نہیں تھا دیتا، تو گھر والوں نے ایک سیزن گزر گیا، اس نے پھل نہیں دیا، تو انہوں نے پھر پوچھا کسی سے کہ بھی اس کے لیے کرنا کیا، تو پتہ چلا کہ اس کے بیچ میں کچھ خاص قسم کی معدنیات ہیں، کچھ کھادیں ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ وہ ہیں، وہ ڈالنی پڑیں گی۔ تو وہ گھر والوں نے جب ڈالنی شروع کر دی تو ایک پھول نکلا۔ جب وہ پھول نکلا تو گھر والوں کو امید نظر آئی، پھر دوسرا پھول، پھر تیسرا پھول، پھر چوتھا پھول، اور پھر اس کے بعد اتنے زیادہ اس کے اوپر نیبو جو تھے یا جو لیمن ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے کہ سنبھالنے میں نہیں تھے آ رہے۔ انہوں نے محلے داروں کو دیے، انہوں نے رشتہ داروں کو دیے، انہوں نے ادھر دیے ادھر دیے، اور بانٹنا شروع ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو کیا ہماری ذات پھلدار ہے؟ کیا ہماری ذات میں روح کے پھل دکھائی دے رہے ہیں، یا روح کا پھل دکھائی دے رہا ہے، اس کی تاثیر نظر آ رہی؟ کیونکہ اگر ہم پودوں کے لیے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی گوڈی کرتے ہیں، اسے کھاد دیتے ہیں، اسے یہ دیتے ہیں، اسے وہ دیتے ہیں تاکہ یہ پھلدار ہو جائے، تو آج مجھے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا پودا پھل دے رہا ہے، میرا جانور بچے دے رہا ہے، میرے تمام چیزیں جن کے اندر پروڈکٹیوٹی نظر آنی چاہیے وہ ترقی کر رہی ہیں اور اپنا پھل دے رہی ہیں، اور میں پھل نہیں دے رہا، تو یہ سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ اگر میری زندگی پھلدار نہیں، میری زندگی کے اندر سے روح کا پھل نظر نہیں آ رہا، اگر اس میں تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس میں محبت نہیں ہے، اس میں جھگڑے، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ پھل دینا کب شروع کرے گا۔ اگر آپ پودوں کے لیے پریشان ہیں، جانوروں کے لیے پریشان ہیں، تو آج اپنے لیے بھی پریشان ہیں۔ ہم کب پھلدار ہوں؟ اور پھل کا مراد، پھل سے مراد صرف دنیاوی چیزیں نہیں، کیونکہ ہم آج کل ہر ایک چیز کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ ناپتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اچھا موبائل ہے، اچھی گھڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا سب کچھ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت پھلدار ہے۔ پھل یہ نہیں لے سکتے۔ کبھی آپ ضرور خطوط کو پڑھیں، اس میں سے آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا کہ پھل کون کون سے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ میں بچپن میں ایک خاص قسم کی ایک بیل ہوتی تھی،
وہ ایک یہ جیسے تار ہوتی ہے نا، تار کی طرح کی ایک بیل تھی. تو میں چھوٹا تھا تو مجھے بہت پسند تھی. ہم نے جب بھی ایف سی جانا تو میں نے وہاں کسی نہ کسی پودے کے اوپر وہ دیکھنی اور وہ اٹھا لینی. پچھلے سال جب میں لگیا میں گیا تو مجھے بڑے سالوں کے بعد 30-35 سال بعد وہ دوبارہ دکھائی. تو میں نے گاڑی روک کے اس کو دوبارہ دیکھا اور میں نے اسے پکڑا اور میں نے وہ گاڑی میں رکھ لی کہ جا کے لاہور میں اپنے بچوں کو دکھاؤں گا، بلکہ کسی درخت پہ پھینک دوں گا تاکہ وہ ہمیشہ وہاں رہے. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ بیل کیوں رکھی ہے. میں کہا جی ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے، تو میں سوچا اپنے بچوں کو دکھاؤں گا اور وہاں لاہور میں کسی درخت پہ پھینک دیں گے اور پھر یہ وہاں بھی ہوگی اور میں اکثر اسے دکھایا کروں گا اپنے عزیزوں کو. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے اس سے اثر کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جی نہیں. کہتے ہیں ہم نے جس درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، ہم نے جس درخت کو جلانا ہوتا ہے، گلانا ہوتا ہے، جس درخت کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس بیل کو ہم اس پہ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ اس کو پورے طور پہ چوس لیتی ہے، اس کی خوراک کو، اس کے پانی کو، اس کی سبزی کو، اس کی حالت کو یہ پورے طور پہ چوس لیتی ہے. اور جو درخت ہوتا ہے وہ باہر سے ٹھیک ٹھاک لگتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور کھوکھلا ہونے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے. اور یہاں لکھا ہے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کے ساتھ جڑنے والے بھی جو ہیں ان کو بھی وہ برکت دے گا. اگر آپ کے پاس برکت ہوگی تو وہ برکت آپ روک نہیں سکتے، روک نہیں سکتے. جب کرونا شروع ہوا تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کس طرح اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے واقفداروں کو زندہ رکھا جائے. تو پہلے دن ہمارے گھر 25 لوگ جمع ہو گئے. تو پھر میں نے غور کیا، میں نے کہا یہ تو خطرناک ہو جائے گا، اگر کسی کو ہو گیا تو یہ تو 25 کے 25 خطرے میں چلے جائیں گے. پھر ہم نے ان کو واپس بھیجا. پھر ہم نے سوچا کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر لوگوں کی مدد کی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس برکت ہوگی تو آپ اس برکت کو روکیں گے نہیں، روک سکیں گے نہیں، وہ نکلے گی. آپ کے عزیزوں، رشتہ داروں، آپ کے واقفداروں، آپ کے دفتر کے لوگوں، آپ کی کلیسیا، آپ کے شہر، آپ کے علاقے میں پھیلے گی. اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اپنے پتوں کو بھی گرنے نہیں دیتا. اور تیسری آیت کے اوپر ہی ہم غور کریں گے. یہاں لکھا ہے سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا. جو کچھ وہ کرے. آپ نے زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، یہ جس کام کو کرتا ہے وہ کام کمال کر دیتا ہے، یہ جو کام کرتا ہے اس کے بیچ میں برکت نظر آتی ہے. ایماندار ایسا شخص جو خدا کا ہے وہ جو کچھ کرے گا خدا اسے اسی کام میں برکت. میں 2004 سیمنری میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمیں اس وقت ایک فلم آئی پیشن آف دی کرائسٹ. آپ میں سے کسی نے دیکھی پیشن آف دی کرائسٹ؟ یاد ہے جس میں مسیح یسوع کے دکھوں کی کہانی ہے؟ دیکھیے کسی نے تو ذرا ہاتھ دکھا سکتے کس کس نے دیکھی؟ بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے. بھائی صاحب اس دفعہ ایسٹر پہ ان کو ساروں کو دکھائیے گا میری طرف سے. پیشن آف دا کرائسٹ فلم آئی جو کہ مسیح خداوند کی اصل زبان میں تھی. تو ہم نے کہا ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ہمیں انگریزی آتی ہے تو لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی. تو ہم نے اس کو پکڑ کے جو نیچے انگریزی لکھی ہوئی آتی تھی نا ہم نے اس کا ترجمہ کیا اور وہاں لگا دی اور پھر ہم نے اس کو پورے پاکستان میں بھیجا. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی قیمتی چیز ہے. سن 2014 میں خدا نے ہمیں پھر تحریک دی، ہم نے اس فلم کی اردو میں ڈبنگ کروا دی اور آج پیشن آف دا کرائسٹ جو فلم ہے وہ آرامی کے علاوہ صرف اردو زبان میں، بلکہ اب سنا ہے کہ انڈیا والوں نے بھی اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے، تو صرف وہ اردو زبان میں سن 2014 میں ہم نے ڈب کی اور عام لوگوں تک بھیج دی. ہمارا تو کام نہیں ہے، میں تو پروفیسر ہوں، میں تو ٹیچر ہوں، میرا تو کام ٹیچنگ ہے. میں تو عبرانی پڑھاتا ہوں، قرآن نامہ پڑھاتا ہوں، تھیولوجی پڑھاتا ہوں، میں تو خداوند کے کلام کی خدمت کرتا ہوں. میرا کام فلموں کی ڈبنگ کہاں سے ہوگا؟ لیکن خدا نے ہمیں یہ فضل دی
اور صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک فون آیا، ہمارا ایک ساتھی تھا جو کسی گاؤں میں جا کے وہ فلم دکھا رہا تھا، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا سر یہ سی ڈی خراب ہو گئی ہے تو اس کا کیا کروں؟ تو میں نے کہا کیا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہاں فلم چل رہی تھی پیشن آف کرائسٹ، اور بہت ساری عورتیں اور مرد جو تھے وہ فلم دیکھ دیکھ کے نا رو رہے تھے، کیونکہ اس میں مسیح یسوع کے دکھوں کو دکھایا گیا، تو ساروں کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بندے رو رہے ہیں، اور درمیان میں سی ڈی جو ہے وہ پھنس گئی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ اپنے بیگ میں چیک کرو، ہم نے اس میں کافی سی ڈیاں رکھی ہوئی۔ یہ جو کال تھی نا، میں آج تک نہیں بھلا سکتا، تقریباً 3-4 سال پہلے یہ کال آئی تھی مجھے، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا تھا، ہم نے تو صرف ایک فلم کی ڈبنگ کی تھی، ہم نے تو صرف اس کے جو ڈائلاگس تھے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، جو ہمارا کام بھی نہیں تھا۔ ہمارا کام ہے پاسبانوں کو سکھانا، پادریوں کو سکھانا، کلیسیا کو تعلیم دینا، کلیسیا کو ترقی کی طرف لے کے جانا، لیکن خدا نے اس میں بھی برکت دی۔ کتنے لوگوں نے اس فلم کو دیکھا، اپنی زبان میں سنا، اور اس کے وسیلے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں، کیا میں ہمیشہ بابرکت ہوں؟ تو یہاں لکھا ہے، سو جو کچھ وہ کرے، جو کچھ اس میں خدا اسے پھلدار کرے گا، اسے خدا ترقی دے گا، اس کے اس کام میں خدا ان برکت ڈالے گا، اس کے اس کام کو خدا بڑھائے گا، اس کی خدمت میں خدا وسعت دے گا، جو کچھ کرے۔ کیوں؟ دوسری آیت، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اس کا دل ہی خداوند کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسے جب لگتا ہے نا کہ خدا کے روح نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، تو وہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ دنیا کی طرف نظر نہیں کرتا۔ دنیا آپ پہ ہنسے گی، آپ کا مذاق اڑائے گی، آپ کو بے وقوف سمجھے گی، آپ کے بارے میں بڑے بڑے الٹے سیدھے جملے کہے گی، آپ کے خلاف سیاست کرے گی، آپ کے خلاف سب کچھ کرے گی، لیکن اگر آپ مبارک ہیں تو آپ کی طرف سے لوگوں کو برکت ملے گی، آپ کی طرف سے لوگوں کی زندگیاں تر و تازہ ہوں گی، آپ کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں روٹی ہوگی، پانی ہوگا، لوگوں کے جسم پہ کپڑے ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو برکتیں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ مبارک ہوں گے تو یہ چناؤ ہے، آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں، یا 4 اور 5 آیت کی طرح شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس کے شریر عدالت کے قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صداقتوں کی جماعت، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت۔ تو ہم کس طرف ہونا چاہیے؟ ایک تصویر ہے اس شخص کی جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، دوسری تصویر ہے اس شخص کی جو شریروں کے ساتھ چلتا ہے۔ اور ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ سارا دن ہم جو کچھ مرضی کرتے ہیں، پورا ہفتہ ہم لوگ جو کچھ مرضی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم ایک دم سے اپنا رنگ روپ بدل لیتے ہیں، ایک دم سے اپنا آپ چینج کر لیتے ہیں، ایک دم سے لگتا ہے کہ ہم جیسا کوئی روحانی شخص نہیں، ہم جیسا خدا ان کے کلام کو جاننے والا کوئی نہیں، لیکن آپ خدا کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ آخری آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، یہاں لکھا ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو۔ آج صبح آئیں ہم اپنے آپ پہ غور کریں، کیا ہم مبارک ہیں؟ کیا ہم اندر سے بھی سرسبز ہیں، یا باہر سے صرف میک اپ کر کے آ گئے، اچھے کپڑے پہن کے آ گئے، اچھے انداز کو اپنا کے آ گئے؟ کیا ہم پھلدار ہیں؟ کیا ہم اندر سے بھی مضبوط ہیں یا صرف باہر سے ہی مضبوط ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی برکت پا رہے ہیں یا نہیں؟ اور کیا آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں خدا اسے بڑھاتا ہے، پھلدار کرتا ہے یا نہیں؟ آئیں کچھ دیر کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے پوچھیں
کہ کیا ہماری زندگیاں انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوست ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں مسیح یسوع کے ساتھ پیوست ہیں؟ کیا ہماری زندگی اس شخص کی طرح ہے جو پہلے زبور میں پھلدار ہے، مبارک ہے، اندر سے مضبوط ہے، اس کی ساتھ جڑے ہوئے لوگ برکت پاتے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیں آج اس سے کہیں کہ وہ ہمیں درست طور پر چلنے کا فضل بخش۔ مسیح یسوع میں ہمارے قدوس باپ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم تیرے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ ہمیں بخش دے کہ ہم مبارک ہوں، اندر سے سرسبز ہوں، مضبوط ہوں، پھلدار ہوں اور کامیاب ہو سکیں۔ جو کچھ کریں اس کے وسیلے سے تو ہمیں برکت دے، اور ہماری برکت ہماری ذات سے نکلے اور ہمارے بچوں، بچیوں، رشتہ داروں، عزیزوں، محلے داروں اور سب پر خداوند کی برکت نازل ہو، اور خداوند کی برکت ہمارے وسیلے سے دوسروں کی زندگی میں پہنچ سکے۔ ہم سب کو حقیقی طور پہ مسیح یسوع کے ساتھ منسلک ہونے کا فضل بخش۔